ایک ہی ہستی ہے جس کا نام الیاس قادری ہے، کہ جو ایک ہی ہستی ہے کہ دنیا اسلام کے اندر دور حاضر کے اندر اس وقت جو کامل ولی ہے میری نگاہوں کے اندر ایک ولی ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ میرا پیر ہے، میرا پیر ہے، اور مرید کو یہ حق حاصل ہے کہ دور حاضر کے اندر جتنے بھی ولی ہوں سب سے بڑا ولی اس کا پیر ہوا کرتا ہے۔ تو میرا پیر اس وقت دنیا اسلام کے اندر، اور پیر بھی میرے پیر کے گن گاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور علماء کو دیکھیں تو وہ بھی الیاس قادری کے گن گاتے ہوئے ترانے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں کہ الیاس قادری نے کام ہی ایسا کیا ہوا ہے۔ الیاس قادری نے پیری بھی امیری مریدی بھی ہمیں سمجھائی ہے کہ پیر کو کیسا ہونا چاہیے، اور پھر جب گناہوں کی باری آتی ہے تو گناہوں کے اوپر لرزا دینے والے اور جھنجھوڑ کر رکھ دینے والے بیانات آپ کے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اور جب خدمت خلق کی بات آتی ہے تو دیکھیے الیاس قادری صاحب، اب میں اپنے سمیت کہتا ہوں، اگر ہمیں مل جائے ٹکٹ مدینے کا، مدینے جانا ہے، اور حج کا ٹکٹ مل جائے اور ہو بھی حج اکبر ہو، اور مل جائے ٹکٹ، کوئی بھی بندہ ہمیں دے دے کہ آپ نے حج پہ جانا ہے، اس مرتبہ جا کے حج کرنا ہے، بتائیں کوئی بندہ انکار کرے گا؟ یا کوئی آپ یہ کہیں گے کہ میرے ساتھ والے یہ جو ہے نا یہ غریب ہیں، یہ میرے جو حج کے پیسے ہیں نا یہ ان کو دے دیں، جو فرض حج تھا وہ میں نے ادا کر دیا، اب یہ حج میرے اوپر ادا کرنا فرض نہیں ہے، نفل ہے، یہ میرے حج کے پیسے جو ہیں یہ ان غرباء میں تقسیم کر دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا قبول فرما دے گا۔ ہم میں سے کسی کی کیا یہ کیفیت بنتی ہے؟ یقیناً نہیں بنتی ہوگی، لیکن قربان جائیے نا اس ولی کامل کے اوپر کہ اس مرتبہ جو حج اکبر پڑھا گیا، آپ نے حج پہ جانا تھا، لیکن جب مہنگائی اپنا یوں سمجھ لیجئے مہنگائی نے جب حدیں کراس کی تو آپ نے اپنا حج پہ جانا ترک کر دیا، اور پھر مدنی چینل کے اوپر مدنی مذاکرے میں آ کر اعلان کیا میرے حج کے جتنے بھی اخراجات تھے وہ میں دعوت اسلامی کے جو اجیر ہیں، دعوت اسلامی کی جو سیلری لیتے ہیں دعوت اسلامی کے اندر، ان کی سیلریوں کے اندر ڈال کر ان کی سیلریوں میں اضافہ کر دیا جائے تاکہ ان کو اس مہنگائی کا اثر کچھ نہ کچھ کم ہو جائے۔ اب بتائیں ایسا ولی کامل جو درد امت اپنے سینے کے اندر رکھتا ہے کہ اپنے حج چھوڑ دیا، اور 2 سپٹمبر کو یوم دعوت اسلامی منائے جاتے ہیں، یعنی 41 سال مکمل ہوئے، اور آپ نے اپنے اس خوشی کے موقع پر نیا سوٹ سلوانا تھا، تقریباً 2000 آپ نے فرمایا کہ 2000 میرے سوٹ کی کم و بیش یہ لاگت تھی، خرچہ تھا، تو اچانک پاکستان کے اندر سیلاب آ گیا، تو آپ نے اس وقت پھر یہ اعلان کر دیا میں اپنا سوٹ نہیں سلوا رہا، جو میرے سوٹ کے پیسے وہ سیلاب زدگان تک پہنچا دیا جائے، اور پھر اس کے علاوہ آپ نے اعلان کیا کہ میں 12,000 مزید اس میں ایڈ کر کر سیلاب زدگان کی مدد کرنے، اور پھر اپنے جذبات بتائے کہ لگے کہ میرے اپنے جذبات یہ ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں FGRF جو دعوت اسلامی کا شعبہ ہے وہ اس کی اوپر شرٹ پہن کر جا کر سیلاب زدگان میں جا کر ان کی خدمت کروں، ان کے جا کر ان کی حوصلہ افزائی کروں، ان کے غم میں ان کے ساتھ شریک ہو جاؤں، اپنے ہاتھوں میں سے جا کر ان کی مدد کروں، لیکن حالات سیکیورٹی کے معاملات یہ اجازت نہیں دے رہے۔ لیکن کیا ہوا کہ آپ نے اپنے مریدین میں یہ منتقل کر دیا کہ اب وہاں پر جا کر پھر 2 سپٹمبر کو جو مدنی قافلے ملک بھر میں سفر کرنے تھے ان تمام کا رخ یہ نہیں، پہلے تو یہ مدنی قافلے تھے مساجد میں جا کر آپ نے دین سیکھنا ہے، آپ نے سنتیں سیکھنی ہیں اور لوگوں کو سکھانی ہیں، لیکن قربان جائیے اس ولی کامل کے اوپر اس نے ایک اعلان دیا کسی مسجد کی طرف مدنی قافلہ نہیں جائے گا، کسی اور طرف مدنی قافلہ نہیں جائے گا، مدنی قافلہ جائے گا تو سیلاب زدگان والی جگہوں پر جا کر ان غریبوں کی مدد کریں گے، جو بھی مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو وہ وہاں پر مدنی قافلوں کے رخ جو تھے وہ اندرون پنجاب، اندرون سندھ اور ادھر KPK کے جہاں وہ جو سیلاب کے اندر مبتلا تھے ان کی طرف کر دیے تاکہ جا کر ہمارے ان بھائیوں کی مدد کر سکیں، اور وہی تمہارا مدنی قافلہ مان لیا جائے گا۔ تو یہ ذرا غور کیجئے، امت کا درد دیکھیے، امت کا درد بھی سینے کے اندر ہے، رب کا خوف بھی سینے کے اندر ہے، عشق مصطفیٰ بھی سینے کے اندر ہے، اور یہ ہے ولی کامل کی نشانی بھی ہے۔ صرف وہ نہیں کہ گدی سنبھالی اور بیٹھ گیا میں تو پیر ہوں، میں تو یہ ہوں میرے آ کر ہاتھ چومے جائے، ارے ایسے ولی بھی میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے جو نذرانے
جو نذران آج تک امیر اہل سنت نے اپنی ذات کے لیے، الیاس قادری جس کا نام ہے، جس کو بانی دعوت اسلامی کے نام سے پہچانا جاتا ہے، آج تک اپنی ذات کے لیے اپنے مریدین میں سے، اپنے محبین میں سے کسی سے 1 روپیہ تک نہیں لیا ہے، 1 روپے تک۔ اور جب دعوت اسلامی کی باری آتی تو کہتے ہیں میرا جو، اور آپ مصنف بھی ہیں، کتابیں بھی لکھتے ہیں، اور کتابیں لکھنے سے مصنفین کے لیے بھی ایک حصہ ہوتا ہے کہ اتنے فیصد پرافٹ یہ مصنف کو جائے گا، یہ مصنف کو اس کا خرچہ دیا جائے گا، لیکن امیر اہل سنت کے اوپر قربان جائیے، کتابیں لکھ کر آپ نے یہ اعلان کر دیا یہ ان سے جو بھی پرافٹ ہے وہ میری دعوت اسلامی کے لیے ہے، میرے لیے یا میرے آل کے لیے نہیں ہے، وہ میری دعوت اسلامی کے لیے ہے۔ تو یہ دعوت اسلامی اس وقت پوری دنیا کے اندر اپنا نیٹ ورک پھیلا کر دین اسلام کی خدمت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور پھر بات وہ چلی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا خوف، کہ امیر اہل سنت آپ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ میرا خاتمہ کس کے اوپر ہوگا۔ ذرا خود غور کیجئے، اس وقت دنیا کے اندر، اس وقت جو ہماری نگاہوں کے اندر ہے، پاکستان کے اندر ہے، وہ ایک ہی ولی کامل اس وقت ہم جس کو دیکھتے ہیں، جس نے آج تک غیر محرم کو نہیں دیکھا، اور تو اور اپنی بہو کو بھی نہیں دیکھا، اپنی بہو سے بھی پردہ ہے، اور اپنے گھر کے اندر باقاعدہ، اور آپ کی ذات تو برال برا ہے، آپ کے بیٹوں نے آج تک غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ یہ تربیت ہے ولی کامل کی۔ تو دنیا کے اندر کسی ولی کا انکار نہیں ہے، لیکن بعض پیروں کو بھی یہ سنتے ہوئے، یہ بولتے ہوئے سنا ہے کہ امیر الیاس قادری نے جو ہے وہ پیری مریدی مشکل کر دی ہے۔ کیوں؟ الیاس قادری ہمیں بتاتے ہیں کہ غیر محرم مریدنی اپنے پیر کے سامنے جا کر اس کو بیعت نہیں کر سکتی ہے۔ تو پہلے کیا چلتا تھا؟ اب پیر، اور نیٹ کے اوپر دیکھیں گے تو ایسے ایسے پیر بھی ملیں گے جو عورتوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہماری پاگل عوام، چلی عوام، جاہل عوام جا کر وہ اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو ایسے پیروں کے پاس بھیج رہے ہیں، جائیں جا کر وہاں سے فیض لے کر آئے۔ ارے ایسے فیض نہیں ملتا، فیض لینا ہے تو مدنی چینل پر امیر اہل سنت کے ذریعے سے لے، جو پتہ چلے گا کہ پیر کے پاس کس طریقے سے جایا جاتا ہے، یا پیر کے پاس ہمارا جانا بھی جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو اس لیے برائے کرم اپنے آپ کو محفوظ رکھیے، اپنے آپ جیسے 2 نمبر پیروں، ڈبے پیروں سے بھی محفوظ رکھیے، اور